میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سنانے والا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ مشرکین نے بت بنایا ہوا تھا، اس کو خدا کہتے تھے، خدا سمجھتے تھے، بلا ناغہ صبح اٹھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ خدا غائب ہو گیا، کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا، کوئی اس کو اغوا کر کے لے گیا، اس کو ڈھونڈ کے لائے، پھر وہ اغوا ہو گیا، پھر اس کو ڈھونڈ کے لائے، پھر وہ خدا غائب ہو گیا۔ 3-4 دن تک لگاتار خدا غائب ہوتا رہا۔ جب وہ ملا تو کیا معاملہ بنا، غائب کیوں ہوتا تھا؟ بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ یقین جانے قسم بخدا، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ صرف گزارش ہی ہے، ایک بار ضرور سماعت فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ میرے کملی والے کے ایک صحابی کہتے ہیں، ہم مدینے کی بستی میں رہتے تھے، ہم نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہم نے ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہماری قوم نے ایک خدا بنا رکھا تھا، سب صبح اٹھتے ہی اس خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، ہم لوگ ایک دن صبح اپنے بنائے ہوئے خدا کو سجدہ کرنے آئے، دیکھا کہ خدا غائب ہے۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے، 2-3 دن ہو گئے ہیں، خدا نہیں مل رہا۔ چوک میں اشتہار لگا دیا گیا، ایک عدد خدا گم ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں، ایسی بھی کوئی پاگل قوم ہو سکتی ہے جس کا خدا ہی چوری ہو جائے؟ 5-6 دنوں کے بعد پتا چلا کہ آپ کا خدا فلاں کھیت میں پانی لگا ہوا ہے، اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ سب لوگ وہاں پہنچ گئے، اپنے خدا کو پانی سے نکالا، اس کو دھویا، صاف کیا، پھر اس کو چوک میں کھڑا کر دیا۔ 2-3 دن گزر گئے، تیسرے دن پھر خدا غائب ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ گئی، سب قوم پریشان ہو گئی کہ ہمارے خدا کو کون اغوا کر لیتا ہے۔ پھر پتا چلا کہ فلاں گندے تالاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ قوم گئی، تالاب کا پانی نکالا، دیکھا کہ نیچے خدا اوندا پڑا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے نکالا، دھویا، صاف کیا، پھر اس کو چوک میں کھڑا کر دیا۔ تیسری مرتبہ خدا پھر گم ہو گیا، یعنی اغوا ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ ان کا خدا غائب ہوا تو آدھے لوگوں کا اعتقاد ختم ہو گیا۔ پھر اعلان ہو گیا، ہمارے بیچارے خدا کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ واہ کیسی قوم ہے، کبھی ان کے خدا کو کھیتوں میں ڈبویا جا رہا ہے، کبھی ان کے خدا کو گندے تالاب میں پھینکا جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب قوم اپنے خدا کو تلاش کرنے گئی، دیکھا کہ ایک روڑی پر خدا پڑا ہوا ہے، ٹانگیں اوپر ہیں، اور دکھ کی بات تو آگے ہے کہ خدا کو ایسا ذلیل کر دیا کہ قوم شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دیکھا کہ ایک کتا ٹانگ اٹھا کر ان کے خدا یعنی کہ ان کے بت کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے۔ قوم کے لیے یہ ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو آدھے سے زیادہ قوم کہنے لگی، جو خدا اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا وہ ہم کو کیا بچائے گا؟ جو خدا اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ ہمیں نفع کیا دے گا؟ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ تو سب لوگ آپس میں کہنے لگے، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ سب قوم مل کر میرے کملی والے کے پاس آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، پھر اللہ کا قرآن سنایا۔ جب قوم نے قرآن نہیں سنا تھا، لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مٹی اور آٹے کی پوجا کرتے تھے۔ جب قرآن آ گیا، قرآن کی برکت سے لوگ پتھروں اور مورتیوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کرنے لگے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے۔